تیسرا حصہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری شہادت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ نے مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا، بعد ازاں جناب اسما کو آواز دی، اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین علیہ السلام کی ماں، اے دختر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ مولا حسن علیہ السلام و مولا حسین علیہ السلام آ پہنچے، پوچھا، اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی شہادت پا چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، مولا امام علی علیہ السلام کو خبر دی، آپ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے باحال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا اور دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ دینا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی ان تمام اولادوں یعنی سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو مولا امام علی علیہ السلام نے غسل دیا۔ غسل کے وقت مولا امام علی علیہ السلام نے پشت و بازوئے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اس درے کا نشان جو دوسرے خلیفہ نے مارا تھا دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ غسل و کفن کے بعد مولا امام علی علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے اعزاء سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی۔ مولا امام علی علیہ السلام جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔
جب جناب سیدہ کی لاش مطہر قبر میں اتاری گئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند دو ہاتھ برآمد و نمودار ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر جناب سیدہ کو سنبھال لیا اور مولا امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لاش مطہر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے، چونکہ قبر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی تھی کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ جناب سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں مولا امام علی علیہ السلام ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام، مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، حضرت عقیل، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار یاسر اور جناب بریدہ شریک تھے اور انہی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایک روایت میں جناب عباس، جناب فضل، جناب حذیفہ اور جناب ابن مسعود کا اضافہ ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے شہادت سیدہ پر بے انتہا رنج و غم کا اظہار فرمایا اور بے پناہ غم و علم کا احساس کیا۔ آپ علیہ السلام نے قبر پر یہ مرثیہ پڑھا: دو دوستوں کے ہر اجتماع کا نتیجہ جدائی ہے اور ہر مصیبت دلبروں کی جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میری رفیق حیات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا داغ فراق دے جانا اس امر کا ثبوت واضح ہے کہ کوئی دوست ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جناب سیدہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام قبر جناب سیدہ کے پاس بیٹھ گئے اور بے انتہا روئے۔ یہ دیکھ کر چچا عباس ابن عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آپ علیہ السلام کو قبر کے پاس سے اٹھایا اور گھر لے گئے۔